نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ توبہ کی تفسیر پر ہیں اور آیت نمبر 32 سے ہے آج کا سبق، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اس کا ترجمہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کرے گو کافر ناخوش رہیں۔ تو اس آیت کا پیچھے سے بہت ہی کنیکشن ہے، تو میں تھوڑا سا پیچھے سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ پیچھے ہمیں پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا سورہ توبہ میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب جو مہلت تھی، جو کسی قوم کی مہلت ہوتی ہے جب ان کے انبیاء کرام ان میں کوئی نبی آتا ہے اور قوم کو مہلت دی جاتی ہے کہ وہ نبی کے پیغام کو مان لے، سمجھ لے اور اس پر ایمان لے آئے، اور وہ اگر ایمان لانے کے بجائے پیغمبروں سے جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، اس کے مشن کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایک مہلت تک اس کو موقع دیتا ہے بات کو ماننے کے لیے، پھر ان کے اوپر عذاب آتا ہے۔ تو اب یہ جو سورہ توبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، تو اس میں اب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی مخالفین تھے اس زمانے میں، ایک تو مشرکین عرب تھے، دوسرے اہل کتاب تھے، تو اب ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیچھے مسلمانوں کو حکم دے دیا جہاد اور قتال کا، ٹھیک ہے، اور یہ ایک طرح سے فرض کی حیثیت رکھتا تھا یہ قتال کے مسلمان اب ان کو کوئی مہلت نہیں دیں گے، اب ان کے ساتھ کوئی پیس کے معاہدے نہیں ہوں گے، اب بس یا تو وہ دین اسلام میں داخل ہو جائے، اور اگر مشرک ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتا تو جزیرہ عرب کو چھوڑ دے، اور اگر اہل کتاب ہے تو ان کے لیے اس وقت یہ آسانی تھی کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہونا چاہ رہے اب بھی تو پھر مسلمانوں کے سامنے سے دب کر رہے اور جزیہ دے مسلمانوں کو۔ تو یہ بس یہ چوائسز تھی، ورنہ اگر ان دو چوائسز کو نہیں مانتے، ان دو اختیارات کو نہیں قبول کرتے، تو پھر صرف اتنا ہی تھا کہ اب مسلمان ان کو قتل کریں گے۔ تو جب یہ حالات تھے جس میں یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ کس طرح سے نہ صرف ان لوگوں نے، مشرکین عرب نے اور اہل کتاب نے اسلام سے دشمنی کی، کہ نہ صرف وہ خود انکار کیا بلکہ ایسے تانے دیے، ایسے افواہیں پھیلائی، ایسا غلط قسم کا پروپیگنڈا کیا کہ کسی بھی طرح سے لوگ اسلام میں داخل نہ ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے، مسلمانوں سے جنگیں کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب جو ہے اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں کہ اب اللہ کا کیا فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یریدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ارادہ کیا ہے، کہ کن کا ارادہ، یہ کس کی طرف ضمیر جاری ہے، یہ مشرکین عرب اور اہل کتاب کی طرف جاری ہے، کہ یہ سب کیا چاہتے ہیں، ان یطفئوا، کہ وہ بجھا دے، جیسے ایک طرح سے کسی چیز کو پھونک مار کے چراغ کو بجھایا جاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے منہ کے باتوں سے، اپنے منہ سے پھونکے مار کر یہ مٹانا چاہتے ہیں، بجھانا چاہتے ہیں، کس چیز کو، نور اللہ، اللہ کے نور کو۔ اور اللہ کے نور کی مثال جو ہے وہ ہم اس بات کو اسی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک سورج ہے جس کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، دن کے وقت اگر سورج کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اس کو کوئی انسان اگر پھونک مار کے اس چراغ کو بجھانا چاہتا ہے تو وہ صرف اس کو ہم پاگل ہی کہیں گے، کیونکہ وہ اس سے ممکن نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بجھا دے اللہ کے نور کو بھی افواہہم، اپنے منہوں سے، اور اپنے منہوں سے کیونکہ انسان پھونک مارتا ہے اپنے منہ سے، اور ان کی جو باتیں تھی جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا تھا، اسلام کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کرتے تھے اور طعنے دیتے تھے اسلام کو، اور مسلمانوں سے لڑتے جھگڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسا، ان کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ اپنے منہوں سے اس اللہ کے نور کو بجھانا چاہ رہے ہیں۔ وَيَأْبَى، لیکن اللہ نے انکار کیا۔ ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اللہ انکار کرتا ہے، یعنی کہ اللہ نے ان کے اس عمل کے بارے کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اللہ یہ انکار کرتا ہے کہ کبھی بھی یہ کامیاب ہوں گے اس کوشش میں۔ یَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، کہ اللہ کا فیصلہ اب کیا ہو چکا ہے کہ وہ مکمل کرے گا اس نور کو، اب اس کو پورا کر دے گا اللہ۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ چاہے کہ کافروں کو کتنا بھی برا لگے، اللہ تعالیٰ اپنے اس نور اسلام کو مکمل کرے گا۔ اور نور سے یہی مطلب ہے کہ دین اسلام ہے، کیونکہ دیکھیں جب دین اسلام کی تعلیمات جو ہے اس سے گمراہی کے اندھیرے دور ہوتے ہیں اور انسان کو وہ روشنی ملتی ہے ہدایت کی، جس سے وہ چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے قانون ایک ایسا قانون ہو سکتا ہے بندوں کے لیے جس میں بندوں کی ہر طرح سے بھلائی اور خیر ہے۔ اگر دنیا میں کوئی طاقتور قوم آ جاتی ہے اور وہ اپنی طاقت کے بل پر وہ لوگوں کو دبا کر چلتی ہے، تو وہ کبھی بھی انصاف والا دین نہیں ہوگا، اس میں ہمیشہ کبھی بھی حقوق و فرائض کے بارے میں عدل نہیں ہوگا، کیونکہ انسان جو ہے وہ خود غرض بنا ہوا ہے، اور جس کو طاقت مل جاتی ہے پھر وہ اپنی طاقت میں حدیں پار کر دیتا ہے، اللہ کی حدوں میں رہنا نہیں چاہتا۔ اسی وجہ سے ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کی جو مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس قوم کے طاقتور اور خوشحال لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اس گمراہ طریقے سے نکلنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ اللہ کے انبیاء کرام کے ساتھ اور جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اب مقصد تھا، پلاننگ تھی اللہ کی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا کہ عرب کا جزیرہ مکمل طور پر اسلام میں آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور پھر آپ کے صحابہ کرام اس مشن کو لے کر آگے بڑھے اور دنیا بھر میں اسلام کو پہنچائے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، تو دیکھیں اہل کتاب کو بھی کافروں میں شامل کیا گیا۔ تو کافر کون ہوتا ہے؟ دیکھیں کافر کا لفظی معنی ہوتا ہے جو حق کو چھپاتا ہے، کوئی کسی چیز کو چھپا دیتا ہے۔ جیسے رات کو کافر کیوں کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ ہر چیز چھپ جاتی ہے۔ اسی طرح کسان کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیج کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ دشمن اسلام جو تھے وہ اسلام کو سمجھ گئے، اس کے سارے دلائل۔ اللہ کا دین ہمیشہ روشن اور واضح ہوتا ہے، اس میں کوئی شکوک نہیں ہوتے۔ اگر انسان کا دل اچھا ہے، وہ جس کا قلب سلیم ہے، تو اس کو اللہ کی ہر بات اس کو صحیح لگتی ہے۔ لیکن جب انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے، کرپٹڈ ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ گناہوں سے انسان کا دل سخت اور کالا ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر سارے دلائل ملنے کے بعد بھی وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے چونکہ مشرکین عرب کو بھی کوئی شک نہیں رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور اہل کتاب جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو بھی کوئی شک باقی نہیں تھا کہ اسلام سچا دین نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جو ہے وہ صرف اپنے مقاصد کے لیے، اپنی منمانی کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کی مخالفت کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کہا۔
تو اس سے ہم سائٹ کی بات مسئلہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے جتنے بھی اہل کتاب ہیں ہم ان کے اوپر فوراً سے کافر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ کافر وہ ہوتا ہے جس کو حق سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد وہ انکار کرتا ہے اپنی حسد اور ضد سے، اپنے بغض سے، اپنے تکبر سے، تو وہ کافر ہوتا ہے۔ تو مگر جن لوگوں کو بھی صحیح طرح سے اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، اسلام کی ان کو سمجھ نہیں آئی، تو ہم بذات خود کافر نہیں کہیں گے۔ اب ان کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کافر ہے یا مشرک ہے یا اہل کتاب ہے یا جاہل لا علم ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہی ہوا کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے، اب مہلت ختم ہو چکی ہے مشرکین عرب کی اور اہل کتاب کی، جو بھی مخالفت انہوں نے 22 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، آپ کے مشن کو ختم کرنے کی ہر کوشش کی، لیکن اب جو ہے مزید ان کے پاس مہلت نہیں ہے، کیونکہ اب اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ان بیکار کی کوششوں کو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی جاہل جو ہے وہ سورج کی طرف پھونکے مار کے اس کو بجھانا چاہے، کہ اللہ تعالیٰ اب اپنے نور کو اپنے دین کو اب جو ہے وہ غالب کرے گا اور اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ اب اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے اور اسے تمام مذہب پر غالب کر دے۔ دیکھیں اللہ کا بھیجا ہوا مذہب صرف ایک ہی ہے، تو تمام مذہب سے کیا مطلب ہے کہ انسان جب اللہ کے دین سے ہٹنا چاہتا ہے، اپنے مرضی کا دین چاہتا ہے، تو وہ اپنے دین میں یا تو اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں تبدیلی کر کے اپنے مرضی کے مطابق بنا لیتا ہے، یا پھر اپنا نیا دین گھڑ لیتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ۔ تو ہدایت کا یہاں معنی ہم کیا لیں گے کہ سچی خبریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی قرآن میں بہت سی خبریں دی گئی ہم کو، پچھلی قوموں کے حالات بتائے گئے، جنت اور دوزخ کے حالات بتائے گئے، غیب کی خبریں دی گئی، وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ سچی خبریں ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت، کیونکہ ہدایت کا دیکھیں بیسک پہلا معنی کیا ہوتا ہے کہ علم کا آ جا، انسان کو کوئی خبر ایسی آئے جو اس کو صحیح راستے کی خبر آ جائے، تو یہ صحیح راستے کی خبر جو ہے وہ سچی خبر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجی۔ پھر ودین الحق، اللہ تعالیٰ نے حق دین کے ساتھ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو دین جو ہوتا ہے وہ دین کا ایک معنی ہوتا ہے طریقہ، جس طریقے سے انسان طریقہ زندگی، جس طریقے سے دیکھیں جب ہم شریعت کے طریقے پر چلتے ہیں تو ہم اللہ کے دین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے طریقے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے صحیح اور سچا طریقہ ہے، اور اسی طریقے پر چل کر انسان کو دنیا اور آخرت کا نفع، آخرت اور دنیا کے لیے نفع بخش ہے۔ یہی طریقہ انسان کے جو اعمال ہمیں بتائے گئے، جو عمل کرنے کے لیے کہا گیا، تو وہ اعمال ہے جو کہ دنیا میں ہمیں پاکیزہ زندگی کا ذریعہ بنتے ہیں اور آخرت میں جنت کے حصول کی بشارت ملتی ہے انسان کو۔ تو گویا کہ ہدایت میں جو ہے علم اور ایمان شامل ہے، اور دین حق میں طریقہ عمل کا طریقہ شامل ہے، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف طریقہ بتایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف علم دیا، علم بھیجا، سچا علم، سچے عقائد، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سب کچھ کر کے صحیح طریقہ بھی بتا دیا کہ ہمیں دین پر کیسے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ اس کو یظہرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ظاہرہ، غالب کر دے، اللہ تعالیٰ اس دین کو ظاہر کر دے یا سارے دینوں پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر دے۔ تو یہ اس میں دو طرح سے غلبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو
اس دین اسلام کا جو غلبہ ہے وہ کیا ہے کہ یہ سچا دین ہے اور اس کو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا دلائل کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کسی اور انسانوں کے بنائے ہوئے مذہب کو لیں گے تو ہم دلائل بہت سے ہمیں مل جائیں گے کہ ان کے دین کو ہم جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کو ہم کوئی بھی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود چیلنج کیا کہ ایسی کچھ آیات بنا دو، ایک آیت بنا کے دکھا دو، 3 آیت بنا دو، لیکن کوئی ایک صورت بنا دو، لیکن آج تک وہ چیلنج ہے، لیکن کوئی اس طرح نہیں کر سکا۔ اور کوئی بھی اس سچے دین کو صرف دلائل سے جھوٹا نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے۔ ایسے کوئی دلائل ہے ہی نہیں جس کے ذریعے اسلام کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے۔ تو اس لحاظ سے اسلام کا غلبہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ غلبہ جو ہے وہ اس وقت بھی جب اسلام آیا، جب بھی تھا، اور آج بھی ہے۔ آج بھی اسلام جو ہے وہ اس لحاظ سے دلائل کے لحاظ سے سچا ترین دین ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرا مطلب ہوتا ہے کہ حکومت کا غلبہ، کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، جو بھی اللہ کے بندے اس دین کو قبول کریں گے، اس کے اوپر صحیح طرح سے چلیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکومت کا غلبہ بھی دے گا۔ حکومت کا غلبہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور جب دین مکمل ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہوا، تو مشرکین عرب پورا اسلام کی ریاست میں آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ غلبہ دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے روم اور فارس کو فتح کیا، اور اسلام کا غلبہ، اسلام کی حکومت جو ہے وہ بہت بڑی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ غلبہ دیا، اور مسلمانوں نے ایک طرح سے دنیا کا سب سے بڑی حکومت اور سب سے بڑا غلبہ تھا اسلام کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مگر سوال یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو یہ غلبہ کیوں نہیں حاصل ہے؟ تو دیکھیں، پہلے میں حدیث میں جو بات اللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے غلبے کے بارے میں بتائی، ہم پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2889۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا تو میں نے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھا۔ زمین کے جس حصے کو میرے لیے لپیٹا گیا، وہاں تک میری امت کی حکومت پہنچ جائے گی۔ اور یہ الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ اسلام جو ہے وہ اس زمانے کا سپر پاور بن چکا تھا جب خلفائے راشدین کے وقت میں۔ دوسری حدیث ہے امام احمد کی حدیث ہے، حضرت تمیم دارمی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ دین وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں دن اور رات ہیں۔ اللہ تعالیٰ معزز کو عزت اور ذلیل کو ذلت دے کر شہر اور دیہات کے ہر گھر میں اس دین کو داخل کر دے گا۔ اور عزت سے مراد وہ عزت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسلام کو معزز کر دے گا، اور ذلت سے مراد وہ ذلت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفر کو ذلیل کر دے گا۔ تو یہ حدیث جو ہے امام احمد کی کتاب میں ہے، اور جو اس کے راوی ہیں تمیم داری، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ حدیث بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اس حدیث کو میں نے خود اپنے اہل خانہ میں نے مشاہدہ کیا کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر والوں میں جو مسلمان ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے خیر و بھلائی اور عزت اور شرف دیا، عزت اور شرف سے نوازا، اور جو حالت کفر پر رہا، اللہ تعالیٰ نے اسے ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا اور جزیہ ادا کرنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ ان کا تعلق جو تھا اہل کتاب سے تھا، اس لیے انہوں نے یہ بتایا کہ میرے جو خاندان کے لوگ نہیں مانے، کفر پر اپنے قائم رہے، تو پھر ان کو ذلیل ہو کے جزیہ دے کے رہنا پڑا۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کا دین اس لیے نہیں آیا کہ وہ دنیا میں دوسرے دینوں کے، دوسرے ادیان کے سے مغلوب ہو کر رہے یا دب کر صلح کر کے رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کوئی مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تو اب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص بندہ بن گیا، اب اللہ اس کو غلبہ دے گا، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا، یہودی کے گھر میں پیدا ہونا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں،
لیکن جب اپنی اس سمجھ کی ایج میں آتا ہے، جب وہ اب خود مختار ہو گیا، اب بڑا ہو گیا، اب جو ہے وہ اس نے کانشیسلی اللہ کو کس حد تک پہچانا، اپنی کس طرح سے اس نے دین کو سمجھا اور دین کے ساتھ کس طرح سے اس نے اپنا معاملہ کیا، تو یہ ساری چیزیں جب اس سے وہ اپنے ایمان کو مکمل کرتا ہے، اپنے نیک اعمال سے دین کی علم حاصل کر کے اور پھر اس پر عمل کر کے جب انسان اپنے ایمان کو مکمل کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو عزت دیتا ہے دنیا میں اور غلبہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر مسلمان مجموعی طور پر آج ہر مسلمان اس طرح سوچے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے ضروری ہے کہ میں قرآن اور حدیث کو سمجھوں، پڑھوں اور پھر میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلوں، تو انشاءاللہ غلبے کا یہ جو خوشخبری ہے پیشین گوئی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ آج مسلمان جو ہے اس چیز میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ، اللہ کے وعدہ ہے کہ اسلام کو غلبہ ملے گا، آئندہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سارا مسلمانوں پر ہے کہ مسلمان اپنی اصلاح کرے اور مسلمان اپنے دین کو سدھارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران 139 میں وَأَنْتُمْ عَالُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا کہا کہ تم کو غلبہ ملے گا، بے شک تم ہمیشہ غلبے میں رہو گے، دوسروں پر غالب رہو گے، لیکن شرط کیا ہے کہ تم مومن ہو، تم سچے مومن بنو گے تو تم کو غلبہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں ہے کہ اللہ تو خالق ہے تمام بندوں کا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ کوئی کالا ہے تو اس کو ترجیح دے، کوئی گورا ہے تو ترجیح دے، کوئی کہاں پیدا ہوا اس کو ترجیح دے۔ ہاں، مسلمان جو بنتا ہے انسان کانشیسلی اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے، پھر اللہ کے نزدیک اس بندے کی اہمیت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے اس کے لیے پورے کرتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح ایمان کی سمجھ دے اور مسلمان زیادہ سے زیادہ دین کو سمجھیں اور دین کے طریقے پر چلے، تو انشاءاللہ ہمارے سارے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے اور ہم جب یونائٹ ہو جائیں گے ایک اللہ کے دین پر، تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ ہمیں کامیابی دے گا۔ اب اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین ینکثون الذھب والفضہ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ترجمہ پڑھتی ہوں اس کا، اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کے خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، کس چیز سے تنبیہ کر رہے ہیں؟ برے علماء سے، جو علماء کا بھید بنا کر، علماء کا حلولیہ بنا کر جو ہے وہ اندر سے برے لوگ ہوتے ہیں، گندے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا کیا ہے کہ ان کا مقصد اور فوکس سارا دین کے حلیے میں دنیا کمانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طرح سے دیکھیں پچھلی آیات سے کیا کنیکشن اس کا ہے کہ جب مسلمانوں کو صحیح طرح سے اپنا دین صحیح کرنا ہے تو دین میں علماء کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ علماء اپنے لوگوں کو صحیح دین سکھاتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں۔ تو لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ سارے جو لوگ دین کا حلیہ اور دین کا بھیس بنا کر اپنے آپ کو دیندار بناتے ہیں، دیندار بتاتے ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے اچھے نیک لوگ نہیں ہوتے، ان میں علماء سو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علماء سو کا مطلب ہوتا ہے برے علماء ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تنبیہ کر دی مسلمانوں کو۔ تو مثال کے طور پر اللہ نے احبار اور رہبان کا پیش کیا۔ تو احبار کون ہوتے ہیں؟ احبار جو ہے حبرون کی جمع ہے،
اور یہ یہودیوں کے علماء کو حبر کہتے ہیں، حبرن کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور رہبان جو ہے یہ راہب کی جمع ہے، اور یہ نصرانیوں میں کے علماء کو کہا جاتا تھا۔ علماء سو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ مثال دی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ وہ لیأکلون اموال الناس، وہ جو ہے دینداری کا حلیہ بناتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کا ڈھونگ رچاتے ہیں، لیکن ان کا اندر مقصد کیا ہوتا ہے کہ مال جمع کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو وہ لوگوں کو غلط فتوے دیتے ہیں، جو ایسے فتوے دیتے ہیں جس سے لوگ خوش ہو جائیں، اور ان کا مال یہ بٹورتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رشوتیں لیتے ہیں، اور رشوتیں لے کے دین کی شکل کو بگاڑتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی مرضی کا فتویٰ لے اور اپنی منمانی کی زندگی گزارے۔ لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ عام لوگوں کا دین بگڑ جاتا ہے۔ جب علماء اس حد تک خراب ہو جاتے ہیں تو پھر عام لوگوں کو صحیح دین نہیں پہنچتا۔ اور وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ دیکھیں اللہ کے راستے سے وہ کیسے روکتے ہیں، اگر وہ دین کی شکل بگاڑ دیتے ہیں، دین میں تبدیلی کر دیتے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیتے ہیں، تو پھر یہ اس طریقے سے وہ لوگوں کو اللہ کے دین پر چلنے سے روکتے ہیں۔ جو لوگ ان علماء کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں، ان کے فالوورز ان کے بہت ہی زیادہ ان کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کو ان کے ذریعے بڑا آسان دین ملتا ہے، اپنی منمانی کا دین ملتا ہے، تو یہ پھر مشہور ہو جاتے ہیں لوگوں میں، اور لوگ ان پر خرچ کرنے میں رکتے نہیں ہیں۔ اس کے بجائے ایک مخلص عالم ہے، وہ اگر کوئی بات بتاتا ہے تو اس کی بات کو ماننے والے ذرا مشکل سے جمع ہوتے ہیں۔ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب وہ اللہ کے شرائط کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے مطابق چلنے کے لیے لوگوں سے کہے گا، تو لوگوں کو اپنی کچھ خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس وجہ سے جو علماء سو ہوتے ہیں وہ بہت جلدی مشہور ہو جاتے ہیں، ان کو شہرت بھی زیادہ ہوتی ہے، ان کا غلبہ بھی اپنے لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے وہ بہت سارے لوگوں کو اصل دین سے روکتے ہیں۔ تو مثال تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے علماء کی دی، لیکن ہمارے اسلام میں بھی، مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سارے علماء سو موجود ہیں جو کہ دین کی شکل بگاڑتے ہیں، بدعات کو رواج کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جہالت میں آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور پھر اوپر سے ان پر پابندی لگا دیتے ہیں کہ تمہارے لیے مست ہے، ضروری ہے کہ صرف اپنے امام کی بات مانو، اپنے پیر کی بات مانو، اس کے علاوہ تم کسی اور کے پاس نہیں جا سکتے۔ تو اس طرح وہ اپنا غلبہ مضبوط کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ لوگوں کو اصل دین سے روکتے ہیں، اور پھر ان کو گمراہ کر کے ان کو خیر اور بھلائی کے طریقوں سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ کیونکہ اوپر مال کی محبت میں انسان اپنا دین بگاڑتا ہے، یہ بتایا گیا، تو اب اللہ تعالیٰ اس چیز کی مذمت کر رہے ہیں کہ جو لوگ مال سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ مال کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اور جہاں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں بھی وہ نہیں خرچ کرتے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اب سزا بتا رہے ہیں آئندہ آیت میں، اور اس میں کہ ان کا طریقہ کیا ہے کہ جہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے وہاں پر وہ نہیں کرتے۔ اللہ کے راستے میں خرچ میں جو ہے وہ زکوٰۃ کا خرچ بھی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے اپنے مال کی انسان، اس کے علاوہ نفلی صدقات کرے، ضرورت مندوں کو قرض دے، حقداروں کا حق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک صحیح نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے، جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو نہ خرچ کرو، پھر مہمانوں کی ضیافت، مسجد بنانا، جہاد کی تیاری میں مال خرچ کرنا، یہ سارے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہے۔
تو جب یہ سارے ضروری اخراجات ہیں، کیونکہ ان سب سے اسلامی معاشرہ مضبوط بنتا ہے اور اسلام کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ جنگ جہاد کے لیے بھی اگر لوگ مال نہیں خرچ کرتے تو پھر اسلام کا جو دفاع ہوتا ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بشرم بعذاب علیم، ان کے لیے بہت دردناک علیم، عذاب العلیم کیسا درد ہوتا ہے، کیسا عذاب ہوتا ہے، علیم میں ہمیشگی ہے، علیم فعیل کے وزن میں ہے، رحیم ہم نے جب سورہ فاتحہ پڑھا تھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ رحیم میں ہمیشگی ہے، الرحمن اور رحیم میں تو رحیم کے وزن پر جو چیزیں الفاظ بنتے ہیں اس میں ہمیشگی اور شدت ہوتی ہے، تو علیم میں ہمیشگی یعنی ایسا عذاب جو شدید بھی ہوگا اور مسلسل ہوگا، ایسے عذاب میں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی بشارت دے رہا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم لوگ جو ہو، ابو ہریرہ نے بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص جو سونے یا چاندی کا مالک ہو اور اس سے اس کا حق ادا نہ کرے، اس کے لیے قیامت کے دن آگ سے اس سونے اور چاندی کی سلاخیں یا تختے بنائے جائیں گے، پھر جہنم کی آگ میں انہیں خوب گرم کر کے ان کے پہلوؤں، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو انہیں دوبارہ گرم کیا جائے گا۔ یہ علیم کا معنی ہے کہ مسلسل ایک بار ایون جو تختیاں ٹھنڈی ہو گئی تو اس کو دوبارہ گرم کر کے دوبارہ سے ان کا عذاب شروع ہوگا، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ یعنی کہ ان کا یہ عذاب، ایسے لوگوں کا عذاب جو ہے وہ قیامت کے دن ہی شروع ہو جائے گا۔ ابھی جزا اور سزا کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن چونکہ ان کا گناہ بہت بڑا ہے تو ان کو قیامت کے دن جب حساب کتاب کا انتظار ہو رہا ہوگا، جبھی سے ان کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ تو جب یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے تو وہ جنت یا آگ کی طرف اپنا راستہ دیکھ لیں۔ یہ حدیث کافی لمبی ہے، اس میں ساری تفصیلات ہے کہ جس نے اپنے گھوڑوں کا، جس کے پاس اتنے گھوڑے ہوں گے، جس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی تو وہ یہ اونٹ جو اس کی گردن میں بلبلا رہا ہوگا کہ میں تمہارا خزانہ ہوں، یعنی بہت ہی زیادہ ڈرانے والی یہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بشروں بعذاب علیم، سخت عذاب کی وارننگ دی۔ تو اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام بہت زیادہ ڈرتے تھے جہنم کے عذاب سے، اور بہت زیادہ دین کے ہر حکم کو عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری جو تھے، اس آیت سے انہوں نے یہ سمجھا، یہ انہوں نے اس کی تفسیر سمجھی کہ سونا اور چاندی جمع کرنا حرام ہے، یعنی مطلق طور پر انسان اپنے پاس کوئی مال نہ جمع کرے، بس جو کمائے خرچ کرے اور بچا ہوا اللہ کے راستے میں دے دے۔ اس وجہ سے وہ جو تھے وہ لوگوں کو ڈانٹا کرتے تھے کہ وہ سونا چاندی جمع نہ کرے، جو لوگ بھی پیسے جمع کرتا تھا ان سے ناراض ہوتے تھے۔ تو لیکن عام جمہور صحابہ نے کیسے اس بات کو سمجھا؟ حضرت امیر المومنین عمر، ابن عباس، جابر اور ابو ہریرہ نے، انہوں نے کہا کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ کنز نہیں ہوتا۔ کنز کا مطلب ہوتا ہے خزانہ، ٹھیک ہے، یکنزون، جو خزانہ کرتے ہیں یعنی جمع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سمجھا اس آیت کو دوسری احادیث کے ذریعے، اور اس کی تفسیر یہ کی کہ وہ شخص جو زکوٰۃ دینے میں بھی کنجوسی کرتا ہے، جہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں نہیں کرتا، اور مال کو جوڑ کے رکھتا ہے، تو وہ کنز ہوتا ہے، جو کہ جہنم یعنی قیامت والے دن اس کی تختیاں بنائی جائیں گی، اس سونے اور چاندی کی، اس مال کی، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ لیکن جو شخص مال حلال طریقے سے کماتا ہے اور اس کی ضروریات کے بعد جو بچتا ہے وہ اس کو پاس رکھتا بھی ہے اور اس کی زکوٰۃ بھی خوشی سے ادا کرتا ہے، تو وہ اس آیت کے تحت وہ سزا کا مستحق نہیں بنے گا۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ دیکھیں اور یہی صحیح مطلب ہے، کیونکہ دیکھیں اگر مال بالکل بھی منع ہوتا کہ کوئی انسان مال جمع ہی نہ کرے تو پھر زکوٰۃ
کا حکم اور وصیت کا حکم ان کی کوئی حیثیت نہ ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ بچے ہوئے مال پر ہی ہوتی ہے۔ جو مال بچ گیا آپ کی ضرورت کے بعد، اس پر 1 سال ہو گیا آپ کے پاس، وہ سال سے وہ مال پڑا ہے اور وہ اتنا ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب سے زیادہ ہے، تو زکوٰۃ اس پر واجب آتی ہے۔ تو اگر جو انسان حرام ہوتا اگر مال جمع کرنا، تو پھر زکوٰۃ کے قابل کوئی بھی نہ ہوتا، کہ پھر زکوٰۃ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح مرنے والے کے لیے وصیت کے لیے حکم دیا گیا ہے، تو پھر اگر مال ہی نہیں بچا تو وصیت کس چیز کی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام نے یہ مطلب سمجھا کہ نہیں، زکوٰۃ ادا کرے انسان اور اللہ کے نام پر جو اخراجات کرنے ہیں وہ کرتا رہے، پھر اس کے پاس اگر مال چاہے ڈھیروں ہو، خزانہ بھی ہو، تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ آیت صرف کنزون کی، یکنزون کی تفصیل ہے، کیونکہ عذاب علیم کی، کہ عذاب کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور کیوں ہوگا۔ تو اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ تو یہ جیسے کہ میں نے حدیث بھی بیان کی، تو یہ حدیث بھی اسی آیت کے مطابق ہے کہ جس شخص نے یہ جرم کیا، پھر وہ جو ہے ڈرے اس عذاب سے۔ اور علماء کے ساتھ یہ آیت آنے کا مطلب یہی ہے کہ علماء یہ جو کچھ خرابی پھیلاتے ہیں، علماء جو برے علماء ہے، ان کی اصل جو اس کی بنیاد ہوتی ہے، وہ ان کی مال سے محبت ہوتی ہے، کہ وہ اس سے دنیا کمانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں برے علماء سے بچائے اور مسلمانوں میں صحیح علم جو ہے اللہ تعالی عام کرے۔